کون سے حق کی بات کر رہی ہو تم؟ جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مرنے والی ہو جاتی ہو، جان اٹک جاتی ہے، تمہاری سانس تک رک جاتی ہے، اس لیے اب بس، اب نہیں آؤں گا تمہارے قریب۔ شاہویز نے رخ پھیرتے ہوئے کہا، شاہ پلیز ایسے تو نہ کہیں، آپ جانتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آنسو روکتے ہوئے بولی، بس کرو یار، شادی کو 6 ماہ ہو گئے ہیں اور ان 6 ماہ میں مر کے بھی 6 دفعہ نہیں آیا تمہارے پاس۔ اب تک مجھے مکمل سودگی سے تم نے نہیں نوازا شنایا، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے صبر کا بند توڑ دوں۔ وہ پھر سے رخ پلٹتے ہوئے کپڑوں کی الماری کھولنے لگا۔ وہ پولیس والا تھا، جنونی پولیس والا جس سے مجرم پناہ مانگتے تھے۔ وہ اب اپنی بیوی سے پناہ مانگنے لگا تھا کہ وہ اس کو اپنے قریب پٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، اور اب شاہویز انصاری کے صبر کا بند ٹوٹ رہا تھا۔ شنایا معصوم تھی، اس کی عمر صرف 18 سال تھی، لیکن یہ دور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ اب تو 10 سال کا بچہ بھی سب سمجھتا ہے، تو یہ 18 سال کی ہو کر شوہر کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ شاور لیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا تھا، جبکہ وہ باہر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کتنی کوشش تو کر رہی تھی کہ وہ شاہویز کے قریب جائے، اسے خوش کرے، لیکن اپنے ڈر پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ جب کبھی بات آگے بڑھتی، وہ اس کی گردن کو چھوتا تو وہ بری طرح پینک ہو جاتی، اس قدر کہ شاہویز اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ کر ساری رات سگریٹ پھونکتا رہتا۔ ابھی بھی وہ رو رہی تھی۔ ان 6 ماہ میں وہ کتنا خود کو سمجھا چکی تھی، ہر بار کوشش کرتی کہ وہ اپنے ڈر پر قابو پا لے اور شاہویز کو اس کا حق دے دے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی خوف اس کے آڑے آ جاتا اور وہ اسے ایسے مقام پر لا کر چھوڑتی جس پر وہ مرنے کے قریب ہوتا، لیکن اسے تکلیف نہیں دے پاتا تھا۔ شاور لیتا ہوا وہ باہر آیا، جہاں وہ بیٹھی اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کس بات کا ماتم منا رہی ہو؟ وہ ان دنوں کچھ زیادہ ہی چڑچڑا ہو رہا تھا۔ شنایا فوراً سے اٹھ بیٹھی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے شاہویز کے قریب آئی۔ آئی ایم سوری۔ سسکیاں لیتی وہ اپنی سرخ سفید رنگت کو بالکل ٹماٹر کی طرح لال کر چکی تھی۔ شاہویز نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا اور پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ میں ایک اچھی بیوی نہیں ہوں، وہ دل ہی دل میں بولی۔ کہنے کی ہمت کہاں پڑتی تھی، کہاں وہ 18 سال کی نازک سی چڑیا اور کہاں وہ 6 فٹ سے نکلتا ہوا دراز قد 29 سال کا باڈی بلڈر جسامت والا یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا جوان مرد تھا۔ اس کی جانب شنایا تو نظر بھر کے دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اب پلیز رونا بند کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، جاؤ ناشتہ لگاؤ، وہ تھوڑی دھیمے لہجے میں بولا اور اپنا بیڈ ٹھیک کرنے لگا۔ شنایا مزید ہچکیوں سے رونے لگی۔ شنایا اب تم واقعی مجھے ٹیسٹ کر رہی ہو، جانتی ہو غلطی بھی تمہاری ہے اور رو کر سزا بھی مجھے دے رہی ہو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں، وہ بمشکل بولی۔ شاہویز کا جی چاہا کہ کہہ دے، میرے ناراض ہونے سے تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کی نیلی کانچ سی آنکھوں میں لال ڈورے دیکھ کر وہ خود پر ضبط کر گیا۔ نہیں ہوں ناراض، جاؤ شاباش ناشتہ ریڈی کرو ورنہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا۔ اب کی بار بہت نرمی سے بولا تو شنایا کے چہرے پر ایک لمحے مسکراہٹ آ گئی۔ میں بس 2 منٹ میں تیار کرتی ہوں، آپ ناشتہ کر کے جائیے گا، وہ فٹ سے کہتی باہر بھاگی، جبکہ شاہویز دکھ بھری آہ بھر کے رہ گیا۔ کاش اسی طرح تم بھاگتی ہوئی میرے پاس آؤ اور کہو۔ آج پھر وہی سوچیں پالنے لگا۔ بس کر دے ایس پی شاہویز انصاری، ورنہ اپنی سوچوں میں گر کر ایک دن تو نے دنیا ہی سے کٹ جانا ہے۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک کر باہر آیا، جہاں کچن سے شنایا کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً اپنی دل عزیز ند اشل کے ساتھ محور گفتگو تھی اور دونوں مل کر ناشتہ ریڈی کر رہی تھی۔ السلام علیکم امی جان، وہ راستہ بیگم کو سلام کرتا ان کے پاس ڈائننگ ٹیبل پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم بیٹا، آج تو میرا شہزادہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ میرے بچے کو نظر بد سے بچائے، آمین۔ انہوں نے اس کی بلائیں لیں، اور ہر ماں کو اپنا بیٹا ایسے ہی لگتا ہے، بس بیٹیاں ہی کچھ نہیں لگتی۔ باہر آتے ہوئے اشل نے اپنی ماں کا جملہ مکمل کیا تو شاہویز نے مسکراتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم تینوں ہی میری آنکھ کا تارا ہو، تم تینوں کے ہونے سے ہی میرے گھر میں رونق ہے، جان بستی ہے تم تینوں میں میری۔ راستہ بیگم نے محبت سے پاس کھڑی شنایا کا ہاتھ تھام لیا تو شنایا بھی مسکراتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ تائی جان، اس گھر کی رونقیں آپ کے دم سے ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ 18 سال کی عمر میں اس کی اتنی سمجھدار باتیں سنتا ہوا شاہویز اسے گھورنے لگا۔ سب کچھ پتا تھا اس کو سوائے کام کے۔ وہ پھر سے خود کو ٹریک سے اترتا ہوا محسوس کرتے ہوئے اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوا۔ امی جان، آج واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے گی، کچھ اہم کیسز ہیں، ان پر کام کرنا ہے، لیکن بیٹا آج تو تمہاری خالہ آ رہی ہے اور انہوں نے اسپیشل کہا تھا کہ انہیں شاہویز سے ملنا ہے، کچھ ضروری کام ہے، راستہ بیگم نے یاد آنے پر شاہویز کو کہا۔ چلے ٹھیک ہے امی جان، وہ کون سا آج ہی واپس چلی جائیں گی، کچھ دن رکیں گی نا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ شنایا اسی وقت بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی اور اس کا والٹ، موبائل اور کیز اٹھائے باہر آئی۔
شنایا سے چیزیں لیتے ہوئے اس نے سرسرا سا اللہ حافظ کہتے ہوئے ماں کو خدا حافظ کہا اور پھر شنایا کو دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ تمہاری خالہ کچھ دن شاید یہیں رکے، چلو ٹھیک ہے، پھر بھی بیٹا جلدی آنے کی کوشش کرنا، پتہ ہے نا گھر میں جوان بہن ہے، جوان بیوی ہے اور تم ایک ہی مرد ہو اس گھر میں، اس گھر کے رکھوالے۔ راستہ بیگم پھر بھی اسے نصیحت کرنا نہ بھولی اور وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ شنایا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ شاہویز آپ یہ کیس تو لے کر ہی نہیں گئے؟ وہ جلدی سے بولی۔ ہاں جانتا ہوں، جان بوجھ کر چھوڑ آیا تھا تاکہ تم مجھے دینے آؤ۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کیس لیتے ہوئے اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک رگڑتے ہوئے اس کی خوشبو محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسی پر شنایا نے تو اپنی سانس ہی روک لی۔ وہ جا چکا تھا، اپنی خوشبو اس کے ارد گرد چھوڑ گیا تھا۔ شنایا مسکراتے ہوئے واپس اندر آئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ایک اچھا گھر، پیار کرنے والا شوہر، پیار کرنے والے رشتے، خود پر رشک کرتی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد یہی سب کچھ اس کے لیے آزمائش بننے والا ہے۔ وہ انہی سب چیزوں سے آزمائی جانے والی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شنایا اس آزمائش پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا تو ایک کیس کے سلسلے میں اسے شہر سے باہر جانا پڑ گیا اور پھر اتفاقاً اس کا سارا دن وہیں گزر گیا۔ گھر رات کو کافی لیٹ پہنچا اور جانتا تھا کہ راستہ بیگم اس سے ناراض ہوگی، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اس کی بھی مجبوری تھی۔ وہ ایک ایس پی آفیسر تھا، اس پر صرف اپنے تھانے کا نہیں دوسرے تھانوں کا بھی ذمہ داری تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ صوفے پر سوئی ہوئی شنایا پر جا ٹھہری۔ یقیناً اس کا انتظار کرتے ہوئے سوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہوا تھا اور LED آن تھی۔ وہاں پر کارٹون دیکھ کر شاہویز نے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی ہو جائے، لیکن اس کی بیوی ابھی بھی کارٹون دیکھتی تھی، کیسے بڑی ہو سکتی تھی؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ دھمک رہا تھا، ایک الوہی سی چمک اس کے چہرے پر تھی۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ سے ہی شاہویز مسحور ہو جاتا۔ کچھ خاص تھا اس کے چہرے پر، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بالوں کی آئی لٹوں کو اس کے چہرے سے پیچھے کرتا بے اختیار اسے دیکھے جا رہا تھا کہ وہ ہلکا سا کسمسائی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ارے شاہویز آپ آگے؟ اس نے آنکھوں میں نیند لیے شاہویز کی طرف دیکھا۔ اس کی نیند بھری آنکھیں دیکھ کر شاہویز کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ دل ہی دل میں برملا تسلیم کر رہا تھا کہ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت ہے، معصوم ہے، پاکیزہ ہے۔ آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ بامشکل آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ شاہویز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کھانا کھا کے آیا ہوں، صرف سونا ہے۔ اسے اپنے سینے سے بیجتے ہوئے وہ سیدھا کمرے کی طرف بڑھا۔ شاہویز پکی بات ہے نا، سونا ہی ہے نا؟ ہمیشہ کی طرح وہ تسلی کر رہی تھی۔ شاہویز اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ہاں میری جان، سونا ہی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی ناز کی کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ حق کر کے سونا چاہتا تھا۔ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے وہ باتھ روم چلا گیا، جبکہ شنایا کی نیلی آنچ سی آنکھیں مسکرا دیں۔ جب تک شاہویز آرام دہ لباس پہن کر واپس آیا، شنایا گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شاہویز نے تمام لائٹس آف کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے پاس لیٹا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر اڑا کر اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑ لیا اور اس کا پورا جسم شراروں سے بھر گیا تھا۔ اس کی نازک گردن پر وہ اپنی ناک رگڑتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ ہمت والا مرد تھا جو اپنے جذبات پر قابو پانا جانتا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کی خاطر جو ابھی اس کی شدتوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔